مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے، لوگوں نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ ادھیر عمر پولیس آفیسر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے اور وہ ساتھ ہی آپ نے آگے وائنڈ اپ کرتی، وہ کیا اگزامپل دی نا میں نے آپ کو. ایگزامپل کے علاوہ وہ کچھ شخصیت بھی تو ہوگی نا؟ شخصیت وہ ڈی ایس پی کی ہے، شخصیت وہ ایک ڈسٹرکٹ میں باقاعدہ تعینات ہیں. حافظ آباد کے علاقہ لگتا ہے. شاید آپ قریب قریب پہنچ چکے. ہاں. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں ان کے اس حرکت کے مزید ایک ہفتے کے بعد کی، پھر یہ ایک سائل کو ماں اور بہن کی پنجابی میں گندی گالیاں دے رہے ہیں. اوے تیری بہن نال انج ہوئے تے تینوں پتہ لگے. انج از دس وے ٹو ٹاک؟ یونیفارم کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے سائل کو؟ سائل آپ سے کوئی توبہ استغفار پیسے مانگنے بھیک مانگنے نہیں آیا. سائل تو انصاف مانگنے آیا انصاف اور آپ کو انصاف کی تو تنخواہ ملتی ہے کہ آپ نے کسی کی بات سننی ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. اس لیے تھوڑی نا کہ آپ گالیاں دینی شروع کر دیں. یہ حالات ہیں. تو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر فاطمہ جتوئی نامی ایک ٹک ٹوکر ہیں، ان کی بھی کوئی قابل اعتراض یا نازیبا ویڈیو وائرل ہوتی ہے. تو ایک اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز جان بوجھ کر وائرل کروائی جاتی ہیں یا وائرل خود کرتے ہیں، اور بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں. اس بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ واقعی ویڈیوز اوریجنل ہوتی ہیں یا اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں؟ آپ چونکہ کرائم کی بیٹ کرتی ہیں، تو یہ جو میکانزم ہے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کو چیک کرنے کا، یہ میکانزم کیا ہے؟ یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ ویڈیو اپلوڈ کرنا، وائرل کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ اور اس ویڈیو کو سامنے لے کر آنا، یعنی کہ اس کے حقائق کو سامنے لینا، کیا یہ اے آئی ہے یا پھر وائرل کی گئی ہے بلیک میلنگ کی مد میں؟ یہ سارا میکانزم کیا ہے؟ یہ ویڈیو کا تماشا جو ہے نا، یہ پچھلے کوئی 3 سے 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن کہیں ریئر، بہت کم. ایسے ہی سلیکٹیو لوگ ہوتے سٹارٹ ہوا تھا پولیٹیشین سے. ایک ہمارے ایسے پولیٹیشین جنہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آنسو بہائے اور یہ کہا کہ میری جوان بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ہم میاں بیوی تھے ہوٹل میں اور ہمیں نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے وہاں پر ہماری ویڈیو بنا لی. مجھے بتائیں، اس ملک کی بھاگ دوڑ زین اور تیمینہ کے کندھے پہ نہیں ہے، سیاستدانوں کے کندھے پہ ہے. ایم پی اے سے شروع کریں، ناظم سے شروع کرتے ہیں اور وزیر اعظم تک، سب کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور سیاسی عہدہ اور معاملات اور سب چل رہے ہیں. جب ہماری ساکھ میں یہ کچھ ہوگا سٹارٹ، تو پھر باقی لوگ کیوں نہ کریں گے؟ ہو گیا سٹارٹ. کون بناتا ہے؟ کیوں بناتا ہے؟ رجیم چینج ہونے کے بعد وہ باہر آ جاتی ہیں، رجیم چینج نہیں ہوتی تو وہ چھپا کے رکھی جاتی ہیں. سب لوگ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ٹک ٹاکرز کی. ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز، اور ایک ایسی ٹک ٹاکر جو ہر چینل کو بیٹھ کے انٹرویو دیتی ہیں، کھلے ڈلے پیسے کماتی ہیں. دبئی کی ویڈیوز، یہاں کی ویڈیوز، اور ہر پولیٹیشین کی چیئر کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. اب اس سے آگے لفظ میں نہیں بولوں گی کہ کہاں بیٹھتی ہیں، کہاں کی تصاویر میں نے اور آپ نے کیا سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی. کبھی ہم نے دیکھا کہ بیڈ پہ پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھی، کبھی ہم نے دیکھا کہ چیئر پہ بیٹھی، کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ جگہ شاید جہاں کوئی صحافی نہ پہنچ پائے وہ پہنچ جاتی ہیں. پتہ نہیں جادو کا کون سا چراغ ہے ان کے پاس کہ وہ یوں رگڑتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں. اب آپ سمجھ چکے کہ ہم کن کی بات کریں، کیونکہ یہ ٹاپک پرانا ہو گیا ہے. نئی ویڈیو آ جاتی ہے، پرانی بھول جاتے ہیں، اگلی پہ لگ جاتے ہیں. یہ ویڈیوز میں نے اس لیے یہ سارے کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے بول دیا کہ میکانزم کیا ہے. بالکل. پھر انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اس چیز کو کلیریفائی بھی کیا کہ میں کیسے پہنچ جاتی ہوں، میں کتنے پیسے کماتی ہوں، میرے پاس کیا پیسہ ہے، کس طرح، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا. اب ویڈیو کا نا ہر کوئی تیسرے چوتھے دن 5ویں دن ہم سنتے ہیں کہ ایک نیا قصہ کھلا ہوتا ہے. ٹک ٹاکرز کی آپ نے بات کی. صادق بلوچ خان صاحب ہیں جو کہ ڈی پی او ہیں، ڈی جی خان، یس، ڈیرہ غازی خان. ان کی ایکس وائف ہیں یا نہیں ہیں؟ عائشہ صادق خان بلوچ. ہم نہیں، میں نہیں کہتی کہ ہاں بیوی ہے صاحب کا، اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ صاحب کا بیوی نہیں ہے. اب تو اون ہو گیا نا وہ پکچرز ریسنٹلی. زبانی کلامی کی باتیں اور ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹس اور ہوتے ہیں. اس لیے میں بات کرتی ہوں جب میرے موبائل میں ڈاکیومنٹ ہوگا، میں اپنے انداز سے چلتی ہوں. ان کو نہیں بخشا یار آپ لوگوں نے. ایک بندہ جو پورے ڈسٹرکٹ کو سنبھال رہا ہے، باوردی شخص، کمانڈ ہے اس کے پاس. ہم کیا کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم لیول چیک کریں، عمیری ڈسکس کر رہے ہیں
کہاں بیٹھ کے؟ نیشنل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم یو ایس اے میں بیٹھ کے عمیری ویڈیو کو لے کر باتیں کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے پاکستان میرا ملک ہے, میں غداری نہیں کر سکتا. آپ جرنیلوں کی باتیں مت مانا کریں, ہمارا تعلق اس انسان سے ہے. وہ ٹاپک اور ہے, میں اس کے ریلیونٹ پہلے ویڈیو کی بات کریں, پھر ہم سیاسی انفلوئنسرز کی بات کریں. بالکل کرتے ہیں. ویڈیو کچھ اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ. آپ اور میں کیا, ہم مل کر سب زور لگا لیں, اے آئی سے نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور اے آئی کی جنریٹڈ ویڈیو, اے آئی کی جنریٹڈ پکچر یا ایڈیٹنگ, وہ اور پیور ویڈیو, اس میں بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. جس کو دیکھنا آتا ہے, سمجھنا آتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے. جو اناڑی بندہ ہے شاید اس کو نہیں بھی آتی. کچھ ویڈیوز باقاعدہ طور پر بلیک میلنگ کے لیے ہڈن کیم سے کیپچر کروائی جاتی ہیں, رکھی جاتی ہیں. جب مقاصد پورے ہو جاتے ہیں, ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے, پھر باقاعدہ ان ویڈیوز کا استعمال کیا جاتا ہے. جتنی دیر کوئی بلیک میل ہوا تو ہوا, جب نہ ہوا یا کوئی مفاد نہ پورا ہوا, ڈز وائرل. یہ سب کچھ ہوتا رہا, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یقین کریں بڑھ جائے گا. کیوں؟ اے آئی اب کی پیدائش ہے, اب کی پیداوار ہے. آج سے 10 سال پہلے کون جانتا تھا اے آئی کہاں ہے؟ اس وقت تو ویڈیوز کا بھی رجحان کم تھا, بہت ریئر تھا. اب یونیورسٹی میں اے آئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں بھائی, بیچلرز ہے اے آئی میں, تو پھر یہ سب کچھ تو ہے نا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب جھوٹی ہیں یا سب سچی ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے چونکہ اس لیے اس ٹاپک کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی, ہم معاشرے میں کوشش کرتے ہیں کوئی چیز ڈیلیور کر سکیں. کوئی بھی شخص, چونکہ آپ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں, یو ہیو اے لاٹ آف نالج اباؤٹ کرائم, ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص کسی کو ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے, اس کے اوپر کون سی دفعات لگتی ہیں, یا پھر وہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے, یا پھر جو ویڈیوز بنا کر وائرل کر دیتے ہیں, حقیقی معنوں میں وائرل کر دیتے ہیں, وہ کون سے جرائم جو ہیں اس کے مرتکب پاتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ ویڈیو پر کیا جرم ہے اور کیوں ہے اور کیا سزا اس کی ہوتی ہے. اب تو پیکا ایکٹ بھی چونکہ ایڈ ہو گیا ہوا ہے نا. پیکا ایکٹ مجھ پر, آپ پر, ہر وہ صحافی یا ہر وہ شخص جو یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے, جناب اس پر لگتا ہے. ایسی ہے. اب جب قانون حرکت میں آتا ہے نا ذہن, تو وہ آپ کو اتنی سی غلطی پہ بھی پکڑ لے گا. ہمارے ہاں فار ایگزامپل قتل کا مشورہ دینے والا بھی قاتل جانا جاتا ہے, جس پر دفعہ 109 لگتی ہے. ایسی ہے مشورتاً. موجودہ صورت معذرت کے ساتھ 109 میں صرف ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی, اس کے علاوہ کوئی اور پھانسی نہیں ہوئی. جواب تو آپ نے دے دیا, اب میں کیا بولوں. اب مجھے بتائیے, یہاں پر ڈبل مرڈر, ٹرپل مرڈر کے ملزمان میں نے خود دیکھے 6 مہینے بعد باہر پھر رہے ہوتے ہیں, ریفلیں لے کے, بڑے بڑے بال ہے, مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, کیا ہے جی میرا کسی نے کی کر لیا. اب کیا کہیں گے ہم کہ ہمارا ملک میں قانون نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں کہہ سکتے. نہیں, ممکن نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں انصاف ہی نہیں ملتا؟ جی ہاں, ممکن نہیں ہے, نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے جہاں پر ہم ویڈیو کی باتیں کرتے ہیں, دیکھیں ویڈیو کے حوالے سے ایف آئی اے باقاعدہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ جو اس کو دیکھتا ہے, وہ اس پر کام کرے, اس پر کر رہے. وہ ڈکی بھائی پہ کیا, اور ایک ہی ڈکی بھائی ہے پورے ملک میں, اور کوئی عوام نہیں ہے, بندہ کوئی نہیں, اور پبلک ساری ایک ہے. ڈکی بھائی کے اوپر کرنے کے بعد بھی تو حالات چینج ہو گئے نا. اچھا نہیں, حالات کو چھوڑیں, ڈائریکٹر صاحب جو کچھ ہوا, میں وہ بات نہیں کر رہی. صرف اور صرف میری بات سنیں, آپ کے پاس اختیار ہے نا آپ کی زبان کا, آپ کر رہے ہیں کام, کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے آپ بولنا بھی چاہتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, منہ میں آواز بھی ہے, زبان بھی, اور آپ ایسے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے.